آج کل سوشل میڈیا میں اور تقریباً جو نیٹ ورکنگ ویب سائٹس ہے اس میں تقریباً خصوصی طور پہ ٹین ایجرس اور لیڈیز کا یہ کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سنی ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہے، بس جس کی بات اچھی دکھی اس کو جو ہے وہ فارورڈ کر دے رہے ہیں، اور ایسوں کے اچھے باتیں سننا کیسا ہے؟ امام محمد بن سیرین جو امام بخاری کے استاذ ہیں اور علم تعبیر کے امام ہیں، بخاری شریف میں ان کی روایتیں ہیں، تو انہوں نے ان کا ایک ارشاد ہے جو اس سوال کے جواب کے لیے کافی ہے۔ حدیث کی جو سند ہوتی ہے، جیسے فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں سے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، تو سند کے اندر کوئی پیغام نہیں ہوتا ہے، کوئی میسج نہیں ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ سند جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے۔ تو اس سند کے بارے میں حضرت محمد بن سیرین نے فرمایا ہے، انظروا عمن تأخذونہ، جس سے تم حدیث لے رہے ہو اس کو دیکھو، فإن ھذا الدین، کیونکہ یہ سند بھی دین کا حصہ ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے، محمد بن سیرین کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث لینا تو بہت دور کی بات ہے، حدیث کی جو سند ہے اس کی پرکھ کرو۔ سند کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں ہوتی، کوئی پیغام نہیں ہوتا، صرف راویوں کے نام ہوتے ہیں۔ تو اس کو بھی ایسے شخص سے لو جو سنی صحیح العقیدہ ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دیوار پہ جو بھی لکھا ہے، ایک طریقہ چلا ہے کہ دیوار پہ جو بھی لکھا ہے وہ حاصل کر لو، نہیں، اس کا مطلب یہ دین اسی سے لو جو دین کو صحیح طور پر سمجھتا ہو اور خود بھی عقائد سے واقف ہو اور اس پر عمل پیرا بھی ہو۔ ٹھیک ہے۔ امام مجاہد جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، تفسیر کے بارے میں ان کا یہ مقام ہے کہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اگر کسی آیت کی تفسیر امام مجاہد کر دیے تو دوسری تفسیر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام مجاہد کے پاس ایک بدعقیدہ آیا، ایسا بدعقیدہ جس کی گمراہی کفر تک نہیں پہنچی تھی، کفر کے نیچے تھی گمراہی۔ اس نے آ کر کہا کہ حضور، میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ بولا آپ کے نبی کی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ بولا ایک بات سنانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ولا نصف کلمۃ، مجھے تیری آدھی بات بھی نہیں سننا ہے۔ یہ امام مجاہد آج کے دور میں کوئی بھی شخص ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہو سکتا۔ تابعی ہیں، تابعی کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی۔ تابعی کے لیے حضور نے فرمایا ہے کہ دوزخ کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ انہوں نے اپنے ایمان کے بارے میں اتنی احتیاط رکھی، اتنے بڑے عالم، محدث، فقیہ اور صحابی کے شاگرد، اور ایک بدعقیدے سے آدھی بات سننا بھی گوارا نہیں کی۔ تو آپ کے شاگردوں نے آپ سے پوچھا اس شخص کے جانے کے بعد، حضرت قرآن کی آیت سنا رہا تھا، یہ حدیث سنا رہا تھا، آپ سن لیتے تو کیا حرج تھا، آپ تو بہت بڑے عالم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سننے میں حرج نہیں تھا، لیکن ممکن تھا یہ حدیث بیان کرتا اور اس کی ایسی تشریح کرتا کہ جو دین کے خلاف ہوتی، اور کہیں میرے دل میں وہ تشریح بیٹھ جاتی تو میرا ایمان چلا جاتا۔ ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنے اوپر ہمیشہ ڈر لگا رہنا۔ جو بالکل بے خوف ہو جاتا ہے اس کا ایمان کبھی بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے دوسروں کے سے دین حاصل کرنا یہ نہیں ہے، اپنوں سے دین حاصل کیجیے جو واقعتاً عقائد حقہ اہل سنت والجماعت پر قائم اور دائم ہیں۔